جیسے ہی آپریشن شہبان شروع ہوتا ہے تو چیخے مولانا فضل الرحمان کیوں مار رہے ہیں؟ ان کے باپ کی جاگیر ہے بلوچستان. میں لعنت بھیجتا ہوں اس پورے خاندان پہ, اور ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں جاہل کے بچوں. لوگوں کے اندر بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے کہ ذرا باہر آئے تو صحیح, یہ آ کے دکھائیں تو صحیح. ان کی نا جو ہے نا, پھر ہم نے, اب میں کیا بولوں کہ میں ان کی, کیونکہ شہداء اور پاک افواج یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. جی السلام علیکم ناظرین, ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رومیل طارق گیل. آج ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک امپورٹنٹ اپڈیٹ لے کر کہ کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہماری پاکستان کی چلتی ہوئی سیاست کے اندر. تو اسی حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا جاؤں تو اس وقت فضل الرحمان اور اگر بات کریں تو نورین نیازی کا گٹھ جوڑ بڑا زور و شور سے سامنے آ رہا ہے. تو اسی حوالے سے آج بات کریں گے ہم شیخ ہاشم رشید صاحب سے. جی السلام علیکم ہاشم. جی وعلیکم السلام. ہاشم صاحب, یہ جو گو بگو ایک دم سے یکے بعد دیگرے سامنے آ رہا ہے دیکھنے میں, فضلو ڈیزل اور نورین نیازی کا گٹھ جوڑ, اس کو کس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جو شہداء ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی تہذیب کا یا کسی بھی قوم کا جو کہ ایک سچی اور کھری قوم ہو, اس کی وہ ڈیڈ لائن ہوتے ہیں. اور وہ ہمیشہ اپنے شہداء کو بہت زیادہ پریز کرتے ہیں, اور ایک جو ان کو مقام ملنا چاہیے اور ایک جو ان کو مرتبہ ملنا چاہیے اور جو ان کو جس طرح سے ان کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ملنی چاہیے, وہ ساری قومیں ان کو دیتی ہیں. کیونکہ شہداء یہ وہ عظیم لوگ ہیں جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہے. بے شک قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں لڑے, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کر دی, اپنی جانیں نچھاور کر دی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو حق اور سچ کی لڑائی لڑ رہے تھے اور لڑائی لڑتے ہوئے شہید ہوئے ہیں. لیکن پاکستان میں کچھ ایسے عناصر بھی ہیں, ناصور ہے, عناصر نہیں ہے, ناصور ہے, کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو فضل الرحمان ٹائپ لوگ جو کہ ہمارے شہداء کے اوپر انگلی اٹھاتے ہیں. کیا یہ چھوٹی سٹیٹمنٹ ہے رومیل صاحب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ مرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں؟ یار شرم آتی ہے مجھے یہ سٹیٹمنٹ پڑھنے کے بعد کہ ایک ایسا شخص جو 50 سال اقتدار میں رہا ہو, جو 50 سال سے جو ہے نا اس ملک کے اندر اسے کھا رہا ہے, پی رہا ہے, اس میں رہ رہا ہے اور اس کے پیسے انجوائے کر رہا ہے, وہ ہمارے شہداء کے بارے میں آج انگلی اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ جی یہ تو مرنے کے لیے پیسے لیتے ہیں. اور جا کے پوچھو ان کی بیواؤں سے, ان کے بچوں سے کہ کیا ہمارے ابو اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے تھے, یا اس لیے شہید ہوئے ہیں کہ وہ جو ہے نا اپنے وطن سے پیار کرتے تھے, اس مٹی سے پیار کرتے تھے, اپنے مذہب سے پیار کرتے تھے, اور اپنی پاک افواج سے پیار کرتے تھے, اور اپنے لوگوں سے پیار کرتے تھے, اور اس لیے انہوں نے اپنے بچوں کی, اپنی ماؤں کی فکر نہ کی, اپنی بہنوں کی فکر نہ کی. ان ناسوروں کو بھی موقع دیا ہے کہ وہ ایک زندہ فضا کے اندر سانس لے سکے. تو لہٰذا میں اس چیز کی شدید مذمت کرتا ہوں جو انہوں نے بیان دیا ہے, کیونکہ شہداء اور پاک افواج یہ ہماری ڈیڈ لائن ہے. یہ لوگ ہیں, شہید ہوئے ہیں تو آج پاکستان آزاد ہے. پاک افواج سرحدوں پہ کھڑی ہے تو ہم سکون سے سو سکتے ہیں. پاک افواج کے وہ شہداء نے ہمیں وہ قربانی دے کے آج پاکستان کو پاکستان منوایا ہے. آج میرے بچے یا میں سکون سے کہیں بھی کام کر سکتے ہیں, اسکول جا سکتے ہیں اپنے. اچھا ہاشم صاحب, آپ کی یہیں پہ قطع کلامی معاف. ایک طرف جہاں آپریشن شہبان بڑی زور و شور سے جاری اور ساری ہے, اور ہم فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان کا کلا کامہ کرنے میں ہماری فورسز لگی ہوئی ہیں اور ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جا رہا ہے, ان کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے. وہیں پر جیسے ہی ان کی دم پر پاؤں رکھا گیا تو چیخیں مولانا کی سنائی دی ہیں. اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پہلے آپ یہ مجھے بتائیں کہ مولانا صاحب اس وقت کہاں سے ایم این اے ہیں؟ بلوچستان سے ایم این اے. وہ بلوچستان سے ان کے تانے بانے ملتے ہیں, تو جیسے ہی آپریشن شہبان شروع ہوتا ہے تو چیخے مولانا فضل الرحمان کیوں مار رہے ہیں؟ 2 4 5 7 8 10 دہشت گرد ہر روز مر رہے ہیں. جیسے ہی جو ہے نا یہ دہشت گردوں کو جو ہے نا انہوں نے قلعہ کما کیا اور انہیں عبرت کے نشان بنایا, اس نازک وقت میں مولانا فضل الرحمان کی یہ سٹیٹمنٹ مجھے سمجھ نہیں آتی. یہ ایک بڑی جو ہے نا مس ٹائمڈ
اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس اسٹیٹمنٹ سے لاکھوں کروڑوں پاکستانیوں کا نہیں, ان تمام مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے جو پاکستان کی افواج اور تمام ان لوگوں کا جو شہداء کی رسپیکٹ کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم مسلمان, کہ یار ایک ایسا بندہ جس کو جو مذہبی لبادہ اوڑھ کے, مذہبی اسکالر کا لبادہ اوڑھ کے, اس کو یہی نہیں پتا کہ شہداء کی کیا اہمیت ہوتی ہے, کہ کتنا عظیم رتبہ ہمارے قرآن میں اور اللہ نے اس شہداء کو دیا ہے. ایک غلطی چلیں ان سے ہو گئی, مان لیتے ہیں جی, شاید کل کو یہ بیان بھی دے دیں میرے سے غلطی ہو گئی تھی, مجھے معافی دیں, ابھی تک گو کہ نہیں آیا, پر چلیں ان فیوچر شاید آ جائے, ہمارے اس پروگرام کے بعد آ جائے یا آنے والے کچھ گھنٹوں میں آ جائے, وہ تو بعد کی بات ہے, پر ابھی تک بجائے کہ یہ معافی تلافی کرتے, قوم کے جذبات کو جو انہوں نے مجروح کیا ہے ان سے معافی مانگتے, قومی سلامتی کی طرف توجہ کرتے تاکہ آگے معاملات کو بہتری کی طرف لے کے جاتے, اگر یہ واقعی محب وطن پاکستانی تھی. مگر ایسا ہرگز انہوں نے نہیں کیا, الٹا انہوں نے سونے پہ سہاگا کہنا شروع کر دیا, انہوں نے اور ان کے چیلے چپاٹوں نے, کہ اب ہم جی ایچ کیو پر حملہ کریں گے. اس کو کیسا دیکھتے ہیں؟ جو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد لوگوں کے اندر بہت شدید غصہ پایا جاتا ہے. یو اوپن دا فیس بک اینڈ یو سی دا ٹرینڈ, کہ کس طرح خواہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو, ڈزنٹ میٹر, لٹرلی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, پارٹی میٹر نہیں کرتی اس کے اندر. جو لوگ بھی جانتے ہیں کہ کتنے عظیم اور کتنا پروقار رتبہ ہے یہ شہداء کا, وہ لوگ تمام اس وقت اس بندے کو بہت آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں. اور اگر آپ وہ اسٹیٹمنٹ پڑھ لیں تو میں تو شاید آپ کو پڑھ کے بھی نہیں سنا سکتا. تو جو مولانا اور مولانا کے چیلے چپاٹے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم دھرنا دیں گے جی ایچ کیو آ کر, ان کو کیا پیغام دینا چاہیے؟ دیکھیں, آپ دھرنے کی باتیں کرتے ہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ دھرنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. میرا نہیں خیال کہ جس طرح ان کی ضمانتیں ضبط ہوئی ہوئی ہیں, جس طرح ان کی کتی سوئی پڑی ہے, جس طرح یہ ان کے لوگ بھی ان سے پریشان ہیں کہ کس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے, کہ ذرا باہر آئے تو صحیح, یہ آ کے دکھائیں تو صحیح. ان کی نا جو ہے نا, پھر ہم نے, اب میں کیا بولوں کہ میں ان کو ناک سے چنے چپوا دینے. پہلے عوام سے ٹکر لو, آپ کو اس پاکستان افواج کا, ان شہداء کا جو ہے حفاظت ہم اب پاکستان کی عوام کر رہے ہوں گے. تم بہت دور کی بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے ملکوں اور دشمنوں سے اور غداروں سے لڑتی ہے, اور تم کیا چیز ہو, تمہارے اندر اتنی جرت اور اتنی صلاحیت ہے نہیں. اور دھرنا کس بات کا دو گے رومیل صاحب, مجھے صرف سمجھائیں نا, کس بات کا دھرنا, کیا ایسا ہوا ہے؟ صرف یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے یہ آپریشن شعبان شروع کر دی ہے, کیا یہ غلط ہے؟ کیا آپ کو, میں جب میرے سامنے وہ بچی ایک کھڑی ہوئی تھی, 2 معصوم بچیاں, اور ان کی ماں لہو لوہان ہوئی ہوئی تھی, جس کو بلوچستان دہشت گردوں نے مار دیا تھا, اور کراچی سے وہ گاڑی سے آ رہے تھے اور وہ ٹرپ پہ گئے اور ایک دم نیویگیشن کی وجہ سے وہ بلوچستان جا کے کھڑے ہو گئے, جن 2 معصوم بچیوں کے باپ کو اور اس معصوم عورت کے میاں کو انہوں نے مار دیا, اور وہ تینوں 2 بچیاں اور ان کی ماں کھڑی ہوئی تھی. خدا کی قسم میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. ان دہشت گردوں نے ان کا بھی لحاظ نہیں کیا کہ چھوٹی سی 2 معصوم بچیاں ہیں, اور یہ ہمارے مہمان ہیں, ان کو مہمان نوازی کا بھی کوئی وہ نہیں ہے. تو ہماری پاکستان افواج نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے, جو ہمارے اداروں نے کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے. اور اگر یہ جو ہے یہ آپریشن شعبان شروع ہوا ہے تو بالکل ٹھیک ہوا ہے, کہ ان کے باپ کی جاگیر ہے بلوچستان, یہ ہمارے پاکستان کا حصہ ہے, یہ ہمارا حصہ ہے. وہ بلوچی بھائی ہمارا حصہ ہیں, جن کے اندر سے یہ دہشت گرد, یہ باہر سے جو آ رہے ہیں ٹرینڈ ملیٹنٹس, یہ ان کا صفایا کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور آپ کیوں دھرنا دیں گے یہ اس کے باہر, جی ایچ کیو کے باہر؟ واٹ از دا ریزن؟ یا پھر آپ مانیں کہ آپ اس بلوچستان کے اندر آپریشن کے خلاف ہیں کیونکہ آپ ان ملیٹنٹس کو سپورٹ کر رہے ہیں. سم تھنگ از فشی. فضلو صاحب تو ایک سائیڈ پہ, اسی موقع پر دوسری پراکسی بھی لانچ کی گئی ہے, فتنہ پرور نورین نیازی صاحبہ, وہ بھی سیم اپنے آقا کو راضی کرنے کے لیے ان کی واہ واہ کار کرتی ہوئی نظر آئی ہیں. آپ سمجھ گئے میں نے آپ کو کیا بات کی ہے. وہ جو ان کا ایک انٹرویو کا کلپ آج کل وائرل ہو رہا ہے جس میں وہ کہتی ہیں کہ پاکستان شاید فکس کر کے بیٹھا ہوا تھا. یہ پتہ نہیں کس کیلیپر اور کس ذہنیت کے مالک لوگ ہیں. پھر ان کو جب ذہنی مریض کہا جاتا ہے تو پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ تو پتہ نہیں آپ نے کیا. آپ کو ذہنی مریض, اس طرح کے بیانات کے بعد عوام آپ کو ذہنی مریض نہ کہے تو اور کیا کہے؟
جو سائیکی عمران خان کی یا ان کے پیرنٹس کی تھی وہی سائیکی جو ہے نا وہ نورین نیازی اپنے منہ سے بکواس کر رہی ہیں کہ 5 منٹ لگنے ہیں اس کو جو ہے نا صفایا کرنے میں. مودی یہ پتہ نہیں کیسے محب وطن پاکستانی ہے جو اپنے ملک کو نیست و نابود کرنے کھڑے ہو جاتے ہیں. میں لعنت بھیجتا ہوں نورین نیازی پہ اور ان تمام بہنوں پہ, اس پورے خاندان پہ, کہ وہ اس طرح کی پاکستان میں بیٹھ کر سٹیٹمنٹ دے رہی ہے. اور ڈوب کے مر جانا چاہیے تمہیں جاہل کے بچوں کہ تم کس طرح سے یہ پاکستان میں بیٹھ کے پاکستان خلاف سٹیٹمنٹ دے رہی ہو. کبھی اس کی وہ بڑی بہن آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جی وہ جو ہے اٹیک کر دیں یہ انڈیا اور ہم دعوت دیتے ہیں تاکہ عمران نیازی باہر آئے. تم یقین مانو, تم جو مرضی کر کے دیکھ لو, عمران نیازی باہر نہیں آتے. تم اپنے آقاؤں کو جس طرح مرضی بلا لو, جو مرضی کر کے دیکھ لو, یقین مانو تم کچھ نہیں کر سکتے. دیکھیں میں یہ ہاتھ جوڑ کے اپنے داروں سے اور اپنے پاکستان حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ لوگ جو اینٹی پاکستان سٹانس رکھتے ہیں, جو اینٹی پاکستانی بیانیہ پاکستان میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں, ہمیں ان کو وائپ آؤٹ کرنا ہے اور ہمیں ان کو وہ کر کے دکھانا ہے تاکہ ان کے آقاؤں کو پتہ لگے کہ جو پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا ہم ان کو عبرت کا نشان بنا دیں گے. بے شک بالکل ٹھیک کر رہی ہے پاکستان افواج, بالکل زبردست, میں کہتا ہوں کمال, پرفیکٹ, کہ وہ جو کر رہی ہے چیخیں تو سنائی دے رہی ہیں فضلو اور فتنہ پرور نورین نیازی, جس طرح اس آپریشن کو لے کے چل رہی ہیں, جس طرح ان خوارجوں کو تباہ و برباد کر رہی ہے, نیست و نابود کر رہی ہے, چیخیں ادھر سے آ رہی ہیں. جیسے ہی 2 دہشت گرد ادھر مرتے ہیں یہ دونوں تینوں تڑپ جاتے ہیں, چاہے وہ نورین نیازی ہو یا وہ جو بھی لوگ ہیں, یہ فضلو صاحب, یہ جو بھی ہیں, مارے ادھر جاتے ہیں کتے کی موت اور درد یہاں ہوتا ہے. تو لہٰذا میں چاہتا ہوں, میں پھر ریکویسٹ کر رہا ہوں, یہ لوگ جو ملک دشمن ہیں ان کے ساتھ خدا را ان کو نمٹا جائے, ان کو کھلا نہ چھوڑا جائے. یہ پاکستان کے لیے مزید ناسور بنیں گے, ان کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. بالکل ناظرین, آپ نے ہاشم رشید صاحب کی گفتگو سنی کہ اب زیرو ٹالرنس ہے, اور خواہ پھر وہ کوئی بھی لانچ کیا ہو, چاہے فضلو ڈیزل ہو یا فتنہ پرور نورین نیازی ہو, جتنی مرضی کوشش کر لیں اپنے آقاؤں کو آسانی فراہم نہیں کر سکیں گی, کیونکہ اب عوام جواب مانگے گی اور آپ لوگوں کو جواب دینا پڑے گا. اسی کے ساتھ جی اپنے میزبان رومیل طارق گل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.